بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے قیام کے بعد مختلف حکمرانوں کے نام خطوط جاری کیے اور انہیں دعوت اسلام دی۔ ان خطوط میں سے ایک خط قیصر روم کی طرف بھیجا۔ شام اس وقت سلطنت روم کا حصہ تھا۔ قیصر بھی ان دنوں شام میں موجود تھا۔ قیصر کے دربار میں ایک نہایت دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ حافظ ابن کثیر نے حافظ ابو نعیم اصفہانی کے حوالے سے یہ دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ روم ہرقل کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو اس موقع پر شاہ روم نے شام میں آئے ہوئے تاجر ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے وہ مشہور سوالات کیے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں موجود ہیں۔ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی لیے ان کی یہ کوشش رہی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر کل کی نگاہوں میں معاذ اللہ حقیر اور کمتر بنا کر پیش کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس بات سے صرف اسی لیے باز رہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ ہر کل کے پاس کوئی جھوٹ بولوں اور وہ میرا جھوٹ پکڑ لے اور وہ پھر میری کسی بھی بات کو سچا نہ مانے۔ آخر کار مجھے آپ کی معراج والا عجیب واقعہ یاد آ گیا۔ اب میں خوش تھا جیسے ہی یہ بات ہر کل کو بیان کروں گا وہ ضرور یہ یقین کر لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے خوشی خوشی کہا بادشاہ سلامت، کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک رات ہمارے علاقے سرزمین حرم سے نکلے اور تمہاری اس مسجد اہلیہ یعنی مسجد اقصیٰ تک آ گئے اور اسی رات صبح ہونے سے پہلے یعنی بہت تھوڑے وقت میں ہمارے پاس یعنی مکہ مکرمہ میں واپس بھی پہنچ گئے۔ ابو سفیان دل میں خوش تھا اور قیصر پر نگاہیں لگائے کھڑا تھا کہ اچانک قیصر غصے سے تل ملا اٹھے گا اور کہے گا یہ جھوٹ ہے، ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں۔ لیکن ابو سفیان کو کیا خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کی عزت افزائی فرماتا ہے تو گواہی بھی دشمن کے گھر سے ہی دلواتا ہے۔ جیسے ہی ابو سفیان نے واقعہ معراج کا حوالہ دیا، اہلیہ یعنی بیت المقدس کا سب سے بڑا پادری اس وقت قیصر روم کے قریب ہی بیٹھا تھا، اس نے ابو سفیان کی یہ بات سن کر فوراً کہا میں اس رات سے واقف ہوں۔ قیصر روم نے حیرت سے پادری کی طرف دیکھا اور پوچھا تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا میری عادت یہ تھی کہ میں رات کو سونے سے پہلے مسجد اقصیٰ کے سارے دروازے بند کر کے سویا کرتا تھا۔ تو اس رات میں نے سارے دروازے بند کر دیے گویا مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کارندوں سے اور جو دیگر لوگ میرے پاس موجود تھے سب سے مجموعی طور پر مدد طلب کی مگر ہم سب مل کر بھی اس دروازے کو ہلا تک بھی نہ سکے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم کوئی پہاڑ اس کی جگہ سے سرکا رہے ہیں۔ میں نے ترکھانوں کو بلایا، انہوں نے اس دروازے کا معائنہ کر کے بتایا اس پر تو چوکھٹ اور عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، ہم اسے صبح ہونے سے پہلے نہیں ہلا سکتے، ہم صبح دیکھیں گے کہ یہ بوجھ کہاں سے آ پڑا ہے۔ میں واپس آ گیا، دونوں دروازے کھلے ہی رہنے دیے۔ صبح ہوئی، میں ان دروازوں کے پاس گیا اور میں کیا دیکھتا ہوں مسجد کے ایک کونے میں پڑے ہوئے پتھر میں ایک سوراخ موجود ہے اور اس میں جانور کو باندھنے کا نشان بھی موجود ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یقیناً رات کو یہ دروازہ کسی نبی ہی کے لیے کھلا رکھا گیا تھا اور انہوں نے ہماری اس مسجد میں نماز بھی پڑھی۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز کیسی لگی آپ کو یہ
ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں تاکہ میرا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔